بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرانسپیرنسی کی سالانہ رپورٹ۔ ٹرانسپیرنسی نے سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اور سرکاری اداروں کو رشوت کرپشن کے حوالے سے سیریل نمبر دیے ہیں۔ پاکستانی عوام کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو کرپشن سے پاک ہو۔ ان اداروں میں بیٹھے تمام لوگ کلاس 4 کے ملازم سے لے کر گریڈ 22 تک سب کے سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے معنی ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ دوسری اہم بات ہے کہ ایک نائب قاصد سے لے کر گریڈ 18 تک سب ملازموں کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، اور یہی لوگ باقی مڈل کلاس اور غریب عوام سے رشوت لیتے ہیں اور کرپشن کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے کہ پولیس کو پہلے نمبر پہ جو سیریل نمبر دیا انہوں نے، عدلیہ کو دوسرے نمبر پر اور محکمہ صحت کو تیسرے نمبر پر۔ باقی ادارے بھی ہیں اور ان کو آگے انہوں نے سیریل نمبر دی ہے۔ وابڈا ہے، ریلوے ہے، سوئی گیس کا محکمہ ہے، PIA کا محکمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام جو بندے ہیں، ایک غریب سے لے کر امیر تک، ان لوگوں کا جو ہے نا وہ زیادہ واسطہ جو پڑتا ہے وہ پولیس، عدلیہ اور محکمہ صحت سے اور وابڈا سے، سوئی نادرن سے، ان سے پڑتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ تمام اداروں کا تعلق واسطہ اور بلا واسطہ عوام سے ہوتا ہے۔ محکمہ پولیس کے بارے میں تو ہر عام و خاص کو بخوبی علم ہے کہ یہ ادارہ کرپشن اور ظلم کا گڑھ ہے۔ اس کو تو اگر ٹرانسپیرنسی والے جو ہے نا وہ اس پہ محنت نہ بھی کرتے تو یہ تو سب کو ہی پتا تھا، کیونکہ یہ ایسا ادارہ ہے کہ کوئی بھی شریف انسان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس کے ادارے کی بلڈنگ سے بھی دور رہے، پھر بھی اس ادارے کو پہلے نمبر دینا زیادتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کرپشن کے لحاظ سے ایک ایسا ادارہ پہلے نمبر پر ہے جس کی طرف عام شہری کی توجہ نہیں ہوتی، اور میری کوشش ہے کہ میں ہر عام و خاص کی توجہ اس ادارے کی طرف دلواؤں، اور اس ادارے کا نام جو ہے وہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ۔ میری رائے کے مطابق سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ملازم، چاہے وہ نائب قاصد ہے وہاں سے لے کر ڈائریکٹر، انسپیکٹر، رجسٹرار تک سبھی رشوت خور ہیں۔ اس ادارے کا کام فیکٹریز، کارخانوں اور مختلف سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں لیبر لا نافذ کرنا اور اس پر عمل کروانا اس ادارے کی ذمہ داری ہے، تاکہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس ادارے کے ملازمین مزدوروں کے حقوق پامال کرنے میں ملوث ہیں اور اداروں کی مینجمنٹ کو راستہ دکھاتے ہیں کہ کیسے بوگس ریکارڈ بنا کر مزدور کو اس کے حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اس ادارے کے ملازمین کا اہم رول ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ملازم جلدی تو کسی ادارے کا وزٹ نہیں کرتے، اگر وزٹ کر بھی لیں تو وہاں کی لیبر سے نہیں ملتے اور نہ ہی ان کے مسائل سنتے ہیں۔
بلکہ کارخانے، فیکٹریز اور دوسرے جن اداروں کو یہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں اور اپنا لفافہ لیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ یہ ہے جی لیبر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا یہ حال ہے کہ یہ کیسے جو ہے نا مزدوروں کا سودا کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے مزدوروں کی کہ لیبر انسپیکٹر کارخانوں اور فیکٹری سے منتھلی رشوت لیتے ہیں اور مزدوروں اور لیبرز کو فیکٹری کارخانے کے جو مینجمنٹ ہے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کا یہ رول مزدور دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو ادارہ مزدوروں اور لیبر کی داد رسی کے لیے بنایا گیا ہے وہی ادارہ مزدور دشمن ہے۔ مختلف پرائیویٹس اداروں اور سرکاری اداروں، فیکٹریز، کارخانوں میں یونینز ہیں۔ NIRC بغیر رشوت کے وہاں کی جو یونینز ہیں ان کے ریفرنڈم بھی نہیں کرواتے۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ رشوت لے کر ریفرنڈم کرواتے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں اور عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں بھی ادا کی جاتی ہیں، لیکن ان اداروں کے اندر کالی بھیڑوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو عوام کو لوٹتے ہیں۔ اب لیبر ڈپارٹمنٹ کی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو مزدور ورکرز ہیں، ملازمین ہیں، ان کو تنخواہ عوام سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے اس سے ادا کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے اس پہ عمل کرے، اور جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو ہمارے لیبر ہے مختلف اداروں کے اندر، ان کے لیے یہ سہولتیں پیدا کرے، اور جو لیبر لا بنایا گیا ہے، مزدوروں کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے ان کو اداروں میں نافذ کریں اور اس پہ عمل کروائیں۔ اور پھر جو وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں کی لیبر کے ساتھ جا کے ملیں گے اور لیبر سے وہاں کے ایٹماسفیئر کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہاں پہ ان کو کیا سہولتیں دی جاتی ہیں، ان پہ کیا ظلم ہوتا ہے، یا ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ لیبر انسپیکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن لیبر انسپیکٹر صاحب وہ جاتا ہے، جا کے وہاں ادارے کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، اپنی پیٹ پوجا کرتا ہے، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھاتا ہے، چائے کا ٹائم ہے تو چائے پیتا ہے، اور پھر اپنا ان سے مانگتا ہے لفافہ کہ لفافہ میرا دے دو، اور وہ لفافہ لے کے بغیر کسی مزدور کو ملے ہوئے اپنے لیبر ڈپارٹمنٹ جاتا ہے اور وہاں پہ ہوکے کی رپورٹ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے جو ہماری لیبر ہے مختلف اداروں کے اندر، ان کے ساتھ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کو جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے۔ تو افسوس ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ان اداروں کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ضمیر جو ہے نا مطمئن ہے کہ یہ جو حرکتیں کر کے آتے ہیں نا، پھر ان کے ضمیر بھی مطمئن ہوتے ہیں، پھر یہ وہ رشوت کا پیسہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ مزدور وہاں پہ اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا سودا کر کے آ کے وہ رشوت کا پیسہ یہ لوگ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ شرعی حساب سے بھی پوچھ لیں اور ویسے بھی پوچھ لیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، یہ کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ پاکستان میں عدالتیں تو موجود ہیں لیکن منصف نہیں ہیں۔ ضد پر آ جائیں تو ملک کے وزیر اعظم کو بھی جو ہے نا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر برطرف کر دیتے ہیں، بلکہ اسے تاحیات نااہل بھی کر دیتے ہیں۔
اور رشوت ملتی رہے تو گورنمنٹ کی مقرر کردہ تنخواہ پر بھی عمل درآمد کروانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیبر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک سب خاموش ہوتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا تنخواہ وہ آگے لیبر کو اتنی مل رہی ہے یا نہیں۔ تو آخر میں اپنے اس ٹاپک کو کلوز کروں گا شاکر شجاع آبادی کے اس شعر سے۔ اس نے درست کہا تھا، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پئی، ایہو جی ہر عدالت نو بمبے عملہ اڑا دو۔ تھینک یو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔